اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ حجاج کرام ان دنوں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عرفات میں اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا فرمائی۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 795 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے واسطے مغفرت کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول کی گئی اور حکم ہوا کہ میں نے مظالم کے علاوہ ان کے سب گناہ معاف کر دیے، لیکن ظالم سے میں مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استدعا کی کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ ان شئت اعطیت مظلوم الجنت وغفرت للظالم۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو معاف کر دے، تو شام تک اس کی قبولیت نہ ہوئی۔ مزدلفہ کی صبح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق فقال ابو بکر و عمر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ فقال ابو بکر و عمر بأبی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہو، خدا آپ کو ہنستا رکھے۔ اضحک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے۔ اس مقام پر ہم نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری امت کی مغفرت کی، تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور چیخنے چلانے لگا، تو مجھے اس چیخنے چلانے نے ہنسا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وآلہ وسلم۔